الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور میرا بہت پیار بھرا سلام میرے تمام دیکھنے والوں کو. آج رمضان المبارک کی چھٹی سحری ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور رحمتوں کا عشرہ آدھا گزر چکا ہے اور آدھا ابھی بھی باقی ہے، تو رحمتوں کا نور سمیٹ لیں جتنا ہو سکے. رمضان المبارک کے اس عشرے سے، ان دنوں سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ یہ موقع پتہ نہیں کہ اگلے سال ہمیں مل سکے نہ مل سکیں. اور ہمیں چاہیے کہ رمضان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ویسے تو ہر دن بہت اہم ہے، لیکن خاص طور سے پہلے عشرے میں صدقات اور خیرات کی جتنی آپ کثیر تعداد میں کر سکیں اس کا اجر جو ہے تگنا دگنا آپ کو ملے گا. تو جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کریں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں، اس میں ٹائم لگائیں. رمضان کیونکہ ہے ہی انسانیت کا خدمت ہے، اور اللہ کی دل کی قریب پہنچنا ہے، اللہ کو دل کے قریب لانا ہے. اور اس میں بہت سارے ایسا نہیں کہ آپ پیسوں سے ہی صدقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ صبر کا جو ہے نا مادہ وہ پیدا کرنا ہے. روزہ صبر کا دوسرا نام ہے. غصہ برداشت کرنا، لوگوں پہ رحم کھانا، نوکروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، تو یہ سب روزے کے جو ہے نا وہ پارٹس ہیں. اس کے رمضان کی نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ صبر آپ کے اندر پیدا ہو. تو چلیے اس بارے میں تو بات ہوتی رہے گی. میں سیگمنٹ میں اکیلی نہیں ہوتی، رحمت سحر میں ہماری موجود ہوتی ہوں میں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ذیشان صاحب. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ عائشہ؟ ٹھیک ٹھاک. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جیسے کہ عائشہ نے کہا کہ رحمت کا عشرہ ہاتھ سے جا رہا ہے. آج 6 رمضان المبارک ہے، چھٹی سحری ہم اختیار کریں گے. اور رمضان میں جب رحمت آتی ہے، یعنی رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہم سنتے ہیں نعت، تو اللہ تعالیٰ رمضان میں خاص آپ کے گھروں پہ رحمت برساتا ہے. ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اس پر بھی ہم ٹائم نہیں نکال پاتے. تو یہ ہماری بدنصیبی کہہ لیں، یا ہم ان فہرستوں میں ہی شاید شامل نہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوں. خاص ہمیں خود بننا ہے، رب کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے جس نے رکھ لیے وہ اس نے پورا سال رمضان میں گزارا. تو اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کیسے ہمیں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ صرف اور صرف مانگنے میں دیر ہوتی ہے، صرف اور صرف ہمارے زاویے میں دیر ہوتی ہے، صرف اور صرف جزو کے اندر ہم شمولیت اختیار نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے ہم شاید چیزوں کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ اگر ابھی کچھ نہیں دے رہا جو آپ نے مانگا ہے، اس کا بہترین صلہ اللہ آخرت میں دے گا، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کتنا اور کیا دینا ہے. دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں، اور جس طریقے سے آپ اپنے لیے رحمت بٹور سکتے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے
جو آپ کو پیچھے چھوڑ گئے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں, تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے عشرے کے صدقے تمام مسلمانوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے, آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ حافظ محمد اصاف صاحب نے قرأت کر کے اس پروگرام کا یعنی اس نور سحر کا آغاز کیا, اور اسی کے ساتھ پینل میں ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے آپ کو بتاتے چلیں. محمد ادریس صاحب جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہے, ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ فائن الحمدللہ, ماشاء اللہ. ان کو بھی ہم اردو پہ لے کر آئیں گے. فرحان جمانی صاحب جو کہ بیچارے انگریزی بولتے تھے لیکن اب وہ پیورلی اردو بولتے ہیں, مطلب اردو اچھی بولتے ہیں, پریکٹس ہو گئی ہے, پریکٹس ہو گئی. السلام علیکم. وعلیکم فرحان بھائی ماشاء اللہ آپ ڈے بائی ڈے نا مطلب مجھے ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں, مطلب فین ہو گئے ہم لوگ آپ کے. باقی میں ڈریسنگ the way you carrying yourself ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں زندگی کی تو ہمیں بات کرنی ہے روح کی, ہمیں بات کرنی ہے آخرت کی تسکین کی. تو مفتی زاہد صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے مسئلوں کا حل دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ, اس لال والے چینل کے لیے بھی آپ کو بہت بہت مبارک. اور جی اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے محمد ادریس کی طرف. جی عائشہ کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا, یہ ابھی بڑا ایک کامن سا سوال ہے کہ بلکہ میں خود 2 بچوں کی ماں ہوں, تو میں خود اس ڈپریشن یا کہنا چاہیے انگزائٹی سے پوسٹ پارٹم سے گزر چکی ہوں. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ناظرین جو نہیں جانتے کہ یہ کیا سلسلہ ہے, کیا نوعیت ہے اس کی, کیوں ہوتا ہے ڈپریشن اور خواتین کو پریگننسی میں یا پریگننسی کے بعد. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا, آپ کا شکریہ کہ آپ آئے. اصل میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جیسے میڈم نے بھی بات کی, اور آج ہم پوسٹ پارٹم ڈپریشن, مدر کی ہیلتھ اور چائلڈ کی ہیلتھ پہ بات کریں گے. ڈپریشن جو ہے اس میں ورلڈ وائڈ سب سے لیڈنگ النس میں شمار ہوتی ہے. جی بالکل. اور اصل میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا پراپر ٹریٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے, اور وجوہات بہت ساری ہیں, ریزنز بہت ساری ہیں. پوسٹ پارٹم کی آپ نے بات کی, تو برتھ کے بعد جو مدر فیس کر رہی ہوتی ہیں, اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری ڈیورنگ پریگننسیز بھی بہت سارے چیلنجز فیس کر رہی ہوتی ہیں مدرس نا. ایک تو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پریشر ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور اگر فرسٹ بیبی ہے, نیولی میرج ہے, تو بہت سارے ایڈجسٹمنٹ ایشوز آ رہے ہیں, بہت سارے اسٹریسز ہیں, تو وہ بھی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان تمام ہارمونس کو امبیلنس کرنے میں. جہاں فزیکل ہارمونس ہیں وہیں مینٹل کچھ کیمیکلز ہیں جن کو نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں, جو ڈپریشن کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہم مائنر اسٹریس کی بھی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم کلچرل کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ بہو آئی ہیں تو کہا جائے کہ تو بہت اچھے کھانے بنائیں گی. ایک وہ بچی ہے جو اس نے ابھی BBA کیا ہے یا MBA کیا ہے یا MBBS کیا ہے, تو بہت ٹف اس کی ایک ایجوکیشن سسٹم چلا ہے, تو اس کی گھرداری میں اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے, اور اس سے ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی ہیں کہ وہ بہت اچھی گھرداری کرے, کھانا بھی بہت اچھے بنائے اور ڈیلیشیس کھانے ہوں. تو اگر وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کو فلفل نہیں کر پا رہی ہوتی تو ہم ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور جب اپریشیٹ نہیں کرتے تو وہیں سے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں وہ پراپر جنریٹ نہیں ہوتے, تو وہیں سے چیزیں کا سلسلہ چلتا ہے. پھر بہت ساری چیزیں جو لیڈ کرتی ہیں, پھر آگے چل کے وہ ڈپریشن کا باعث بنتا ہے, اور وہ ایموشنل ڈسٹربنس کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اور جب ہم پوسٹ پارٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو ہے ہی کہ کیمیکل چینجنگ ہے, ہارمونل چینجنگ ہے, پھر سپورٹ نہیں ہو رہی, پھر لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, اس کو سمجھ نہیں پا رہے, تو پھر وہ ایک بیماری کی صورت میں سامنے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ اپنے چینل پر فوٹیجز بھی دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب زیادہ سے زیادہ بات کریں تاکہ ہم ان کی فوٹیجز دکھاتے رہیں. لیکن اس وقت ہم مفتی زاہد صاحب کی طرف بھی آئیں گے. مفتی زاہد صاحب, سب سے پہلے ایک سوال کہ آج کل بڑے ماڈرن ہو گئے ہم, اسلام کے اندر بھی ماڈرنزم چاہتے ہیں اور چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں سوٹ کرتا ہے وہ ہم کریں. تو آج کل کافی بچوں کو, فرحان بھائی بھی اس سے ایگری کریں گے, کہ بچے یہ کرتے ہیں کہ رات ساری کرکٹ کھیلتے ہیں, سحری کرتے ہیں, یا سحری نہیں کرتے, بھوک نہیں لگی کیونکہ رات میں اچھا کچھ کھا لیا, اس کے بعد ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ 2-3 بجے اٹھیں گے, اگر تو بھوک نہ لگی تو روزہ رکھیں گے, اور اگر بھوک لگ گئی تو پھر ہم ناشتہ کر لیں گے. تو اگر بھوک نہیں لگتی اور روزہ کنٹینیو کرتے تو کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما الاعمال بالنیات. یہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب جب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو نیت کے اندر کیا چل رہا ہے؟ نیت کے اندر تو یہ چل رہا ہے کہ اگر بھوک لگے تو کھا لوں گا, بھوک نہیں لگی تو روزے کے دن مکمل کر لوں گا. تو روزہ جو ہے یہ باطنی عبادت ہے, اور آپ کا باطن جو ہے جب پاک اور صاف ہوگا, اس کے آپ کے روح کے اندر تسکین ہوگی, تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں جو ہے نا اگر مگر پہ اپنا روزہ رکھوں. تو ایک جو مومن کامل ہوتا ہے
وہ جب نیت کر لیتا ہے, ہم دعا مانگتے ہیں نا وابی سومی غدین نویت من شہر رمضان, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات کو ہی انسان نیت کرتا ہے اور دن میں یہ نہیں چھوڑتا کہ جی میں دیکھوں گا 2-3 بجے تک بھوک لگی تو کر لوں گا. اچھا, اس صورتحال کے اندر اگر کوئی بندہ اس طرح روزہ مکمل کر لیتا ہے, یعنی کہ 3 بجے اٹھا, بھوک نہیں لگی, اس نے کہا اب میں کر لیتا ہوں, اچھا جتنا اس نے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا ہے نا اس کو اتنا ہی کچھ فائدہ ملے گا. باقی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا دن بھوکا پیاسا رہا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا, لیکن روح کی اصل جو تسکین ہے وہ ہے آپ کے اخلاص کے اندر, ذکر خدا کے اندر. تو بہرحال یہ ہے کہ روزے کی نیت رات میں ہی کرنی چاہیے, اور اگر مگر پہ رکھیں گے تو آپ کو روزے کی روحانیت اور روزے کی جو اصل عبادت ہے, اصل روح ہے, وہ نہیں ملے گی. باقی بھوکے پیاسے رہیں گے, کچھ نہ کچھ ثواب مل ہی جائے گا. جی عائشہ, بڑی آج امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, اور تمام گوئنگ ٹو بی مدرز اور فیوچر مدرز اور موجودہ اور جو پاسٹ میں سب جھیل چکی ہیں وہ ایگری کریں گی جو بھی ڈاکٹر صاحب اس بارے میں بتا رہے ہیں. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ عورت کی دماغی صحت اگر صحیح نہ ہو ڈیورنگ پریگننسی تو بچے پہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال بہت ہے. اہم. اور دیکھیں جب مدر مینٹلی طور پہ اپسیٹ ہیں, سیڈ ہیں, ہم بات کرتے ہیں ذہنی دباؤ کی, اسٹریس کی بات کرتے ہیں, ہم سب کہیں نہ کہیں اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں. کتنے اسٹریس میں کچھ گڈ اسٹریسز ہیں, کچھ جسے ہم یو اسٹریس کہتے ہیں, کچھ بیڈ اسٹریس جسے ہم ڈسٹریس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ اسٹریس یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہنچنا ہے, ٹائم پہ پہنچنا ہے, پروگرام آپ لوگوں کا ایک ٹف جاب ہے, نشر کرنی ہے. گڈ اسٹریس ہے, یو اسٹریس ہے, اور اس کو آپ مینیج کرتے ہیں. ایک ڈسٹریس ہے جس کو آپ مینیج نہیں کر پا رہے, برڈنائز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پہلے بات ہوئی, ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں, ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہیں, اسٹریسز ہیں, دباؤ ہیں. اچھا, وہ ریزالو نہیں ہو رہے. اچھا, کرٹیسزم بہت زیادہ ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس سے ایک تو نیورولوجیکلی ایشوز آ رہے ہیں, سائیکولوجیکلی ایشوز آ رہے ہیں, فزیکلی بھی سمٹمز ہو رہے ہیں. لڑکی ویسے اتنی سینسیٹیو ہوئی بھی ہوتی ہے گھر چھوڑ کے آ کے. دیکھیں, جب اسٹریس لیں گے تو کارٹیسول ایک ہارمون ہے, وہ ریلیز ہونے لگتا ہے. اچھا, جب وہ ریلیز ہونے لگتا ہے تو وہ افیکٹ کرتا ہے فیٹس پہ. ٹھیک ہے, تو اس دوران میں جب شروع کی انیشیل پریگنینسی ہوتی ہے, جب برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت یہ کارٹیسول جو ہے, یہ کیمیکل جو ہے, اس کی برین, بچے کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے اس کو متاثر کر رہا ہوتا ہے. آگے جا کے یہ اس کی کوگنیشنز کو, اس کے وقوف کو, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو, اس کی یادداشت کو, اس کی جذباتی پن کو ابھارے گا, ڈسٹرب کرے گا. اگر ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایز اے سوسائٹی, ایز اے ہمارا معاشرہ بہت اگریسو ہے. افطار کے بعد ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ٹریفک سگنلز پہ, تو کہیں نہ کہیں ہماری مدرز نے ڈیورنگ پریگننسی اسٹریس برداشت کیا ہے. ریسرچز پروو کرتی ہے اگر ہماری مدرز, ہماری مائیں ڈیورنگ پریگننسی اسٹریس کا شکار ہیں, ذہنی دباؤ کے شکار ہیں, کسی نہ کسی الجھنوں کا شکار ہیں, اور وہ پراپر ایک سپورٹیو, ہم آگے ڈسکس کریں گے پریونشن ہم کیسے کر سکتے ہیں, ٹریٹمنٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہم کیسے سپورٹ دے سکتے ہیں. اگر وہ اس کو نہیں ملا تو یہ پھر جذباتیت زیادہ آئے گا, یہ اگریشن زیادہ آئے گا, امپلسیوٹی زیادہ آئے گی, مینٹل النس زیادہ ہوگا اس کلچر میں, اس سوسائٹیز میں. تو اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہ آج کا پروگرام اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو, ہماری بہنیں, بیٹیاں جو بھی پریگننسی سے مراحل میں ہیں, ان کو ہم ٹرین کر سکیں, ان کو بتا سکیں, اور ان کو ایک سپورٹیو ہینڈ بن سکیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم ایک بیمار معاشرہ اپنی قوم کو دے رہے ہیں. میں اس کے کچھ ایگزامپلس اپنی زندگی میں دیکھ چکی ہوں. ابھی میں نے اتنا ٹوٹلی ایگری کیا ہے کہ ہاں ان کی مدر کو ڈپریشن تھا, تو اس کے بعد ان کے بچوں میں بھی ڈپریشن پایا گیا ہے. تو بڑا اچھا پوائنٹ مجھے سمجھ آیا کہ واقعی بچوں کو کیوں تھا ڈپریشن, کیونکہ ان کی ماؤں کا تھا, اس لیے. تو بالکل فرحان بھائی, ہم آپ کی طرف بھی آتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی بھی کلینکل آپ کی اسسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں یا میڈیکل چیک اپس ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ لوگ پیش ہوتے ہیں, اور یا میں یہ کہوں کہ روپانی فاؤنڈیشن از دا ون جو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ از دس ایزیسٹ, کیونکہ آج جب ہماری بات ہو رہی تھی تو میں نے اس لیے عائشہ کو یہ کویسچن کے لیے کہا, کیونکہ جس طرح عائشہ ڈیٹیل سے بتا سکتی ہیں ویسے میں تو بات نہیں کر سکتا. آئی کین ڈو اے کویسچن, میں ایزیلی کویسچن کر لوں گا, لیکن جو ایک مراحل سے عائشہ گزری ہیں ان کو زیادہ بہتر پتا ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر کسی فیمیل کو پرابلم آ رہی ہے, یا کوئی اسٹریس آؤٹ ہے, یا اس پریشر میں ہے کہ پہلا تو بیٹا ہی چاہیے, ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کو ایزی اوور کم کرنا ہوتا ہے یا بہت مشکل مراحل ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں نا بیسکلی ہر انڈیویجول کی اپنی ایک کیپیسٹی کے اوپر بہت زیادہ بیس کرتا ہے. روپانی فاؤنڈیشن کے جو 3 انیشیٹیوز ہیں جس کے اندر ہم جو ہے خواتین کو اس چیز کے اندر ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
ایک گلگت کے اندر ہم پہلے ہیں پائنیئرز میں آتے ہیں جنہوں نے وہاں پہ 24/7 ایک مینٹل ہیلتھ لائن کھولی ہوئی ہے. صحیح. ہمارے وہاں پہ 24/7 جو ہے کلینکل سائیکولوجسٹ وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں. آپ جب چاہے فون کریں اور اپنی کوئی بھی ذاتی پرابلمز جو ہیں آپ اس کو فون پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. جو سائیکولوجسٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو اسی وقت جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی سپورٹ اور جو بھی وے فارورڈ وہ اپنی میڈیکل پریکٹس کے حوالے سے سمجھتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. ایک ہمارا یہ انیشیٹو ہے. دوسرا ہم ایک پری نیٹل کانفرنس کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاملہ خواتین کو ہم جو ہے وہ انگیج کر سکیں اس کے اندر اور انہیں جو ہے ہم 4 ایریاز کے اوپر جو ہے اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو مینٹل ہیلتھ کا جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا بھی. دوسرا نیوٹریشنز کے حوالے سے کیونکہ جب تک آپ کے جسم کے اندر وہ غذا نہیں جائے گی تب تک آپ دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اتنے اچھے طریقے سے کاپ اپ نہیں کر پائیں گے. تو ایک اور اس وقت تو خاص طور پہ آپ کے پاس 2 لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک جو آپ کے پیٹ کے اندر جو جان پل رہی ہے اور ایک آپ کی اپنی. تیسرا جو ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ رسپانسو کیئر گیونگ. اچھا. ہاں. کہ یہ صرف اور صرف اس خواتین کے لیے نہیں بلکہ اس کی پوری فیملی کے لیے ہوتا ہے کہ کیسے ایک بچے کو نرش کرنا ہے آپ کو, اس کو کیسے اس کی زندگی کو پروان چلانا ہے. وہاں پہ ہم کچھ چیزوں کی جو ہے ان کو کوشش کرتے ہیں اور پھر کچھ فیمیل سے ریلیٹڈ جو چیلنجز ہوتے ہیں ڈیورنگ دا پریگنسی, گائنی کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے. تیسرا جو ہمارا انیشیٹو ہوتا ہے جو ہمارے روزمرہ کا جو انفارم پیرنٹ پروگرام ہے اس کے اندر بھی جو ہے ہم مہینہ جو ہے ہماری ڈاکٹر صاحب کی جو ٹیم ہے وہ آتی ہے اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ سیشنز بھی کرتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ایسا کیس آ جائے تو پھر جو ڈاکٹر صاحب سجیسٹ کرتے ہیں یا جو ان کی ٹیم سجیسٹ کرتی ہے اس وے میں ہماری کاؤنسلنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. نیکسٹ کیا کوشچن ہے سر؟ نیکسٹ کوسچنس تو بہت سارے ہیں جو دماغ میں بھی ہیں میرے. اچھا یہ بات تو ہم کر چکے ہیں کہ ویسے میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ الگ سے بھی کہ ایسی کون سی کامن بیماریاں ہیں جو کہ پریگننسی میں دماغی ایک خاتون کو ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ایسے تو بہت ساری ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے نا, صرف مدرس کی ہم یہاں بات نہ کر رہے ہیں, ہم یہاں پوری بحیثیت نیشن کی بات کرتے ہیں. اس وقت جو پاکستان بہت تیزی سے جو امراض پھیل رہے ہیں وہ انزائٹی ڈس آرڈر بہت تیزی سے آ رہا ہے. اچھا ینگ بچوں میں زیادہ ہے, بہت زیادہ, اور ڈپریشن بہت زیادہ ہے جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتا, ڈائگنوز نہیں ہو پاتا, ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتا. اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے یوتھ جو ہے سبسٹنس یوز ڈس آرڈرز کی طرف جا رہے ہیں. اب ضروری یہ نہیں کہ پہلے تھا کہ بوائز بہت زیادہ کرتے ہیں, لڑکے اس میں انوالو ہیں, اب اس میں فیمیلز بھی بہت زیادہ وہ ہو رہی ہیں. اور یہ صرف ایک کلاس نہیں ہے, اپر مڈل لوور سب اس میں انوالو ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ مینٹلٹی ایسی ہی ہو گئی ہے. آپ سے مزید جانیں گے. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کریں گے کہ پھر آپ نے جانا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم جیسے کہ آج میں نے بڑی افسوس کے ساتھ یہ میں نے سنا, اگر میں غلط ہوں تو میں اصلاح کے لیے اپنی پوچھوں, میں کسی کی اصلاح کے لیے نہیں پوچھا, کہ میں نے بچپن سے یہ سنا جس وقت قرآن پڑھ رہے تھے کہ آپ جب صدقہ اور زکوٰۃ دو تو کسی کو بتا کر مت دو, اعلان مت کرو کہ اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. آج میں نے سنا ایک شخص سے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ رمضان کریم میں صدقہ اور زکوٰۃ دو تو اعلان کر دو کہ میں نے صدقہ دیا, میں نے زکوٰۃ دی. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں اعلان کیوں کیا جائے, پہلے تو یہ وجہ دیکھی جائے. اچھا اس کے اندر اگر ریاکاری ہے, میں ویسے تو آپ کے سوال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ اعلان کر کے دیں, بتا کے دیں, سب کو بتائیں جی اعلان کریں میں نے زکوٰۃ صدقہ دی ہے. قرآن کریم کے اندر یہ آیت ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اے ایمان والو اپنے صدقات کو برباد نہ کرو, باطل نہ کرو لوگوں کو دکھلا کر. تو ظاہر ہے کہ جب آپ اعلان کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے, تو اس میں تو وہ ریاکاری آئے گی. تو جب ریاکاری پائی جائے گی آپ کے کسی بھی عمل کے اندر, کسی بھی کردار کے اندر, فعل کے اندر, تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تبطلوا, اپنے صدقات کو باطل نہ کرو, برباد نہ کرو, یہ ریاکاری ہے. ہاں اگر کوئی ایسا علاقہ ہے, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو شوق ہی نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا, صدقہ دینے کے وہاں پر کوئی رواج ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, تو ان کو رغبت دلانے کے لیے, شوق دلانے کے لیے ان کو یہ چیز دکھائی جا سکتی ہے کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ ایک اچھا کام ہے, آپ بھی مجھے دیکھ کر کریں. تو اگر اس نیت سے کیا جاتا ہے تو پھر تو کوئی بچت ہے. اگر مقصد یہ ہو کہ واہ واہ ہو جائے, لوگوں میں میرا نام ہو جائے کہ جی میں نے زکوٰۃ دی ہے, صدقہ دیے, خیرات دیے, تو اس صورت میں بس وہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ بندہ جب اجر کے لیے کھڑا ہوگا تو یہی اعلان کیا جائے گا کہ جن لوگوں کو دکھاتا رہا
جا انہی سے جا کے اپنا اجر لے لے، اپنا ثواب لے لے. یہ قیامت کے دن کا جواب ہوگا. تو یہاں پر ایک حدیث پاک بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس کے ساتھ لگا دوں اخلاق کے حوالے سے. تو انا من اکمل المؤمنین احسنہم خلقا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کامل وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو. سبحان اللہ. اخلاق اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ سورۃ القلم قرآن کریم کی صورت ہے، اس کے اندر آیت نمبر 4 ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر زور دیا وہ یہ فرمایا کہ مومن بھی ہر بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں، مسلمان کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جاتا ہے. فرمایا ایمان کی تکمیل کہاں ہوگی؟ تو یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ترمذی شریف کے اندر کتاب الایمان ہے، اس کی 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 9، حدیث نمبر ہے 2612. اور اسی طرح یہی روایت مستدرک حاکم، اس کی جلد 1 صفحہ 119، حدیث نمبر 173. اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل جلد 6 صفحہ نمبر 47، حدیث نمبر ہے 2450. اور مصنف ابن شہبہ کے اندر موجود ہے، جلد 5 ہے، صفحہ نمبر ہے 210، حدیث نمبر ہے 25319. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنین کو یہ بتایا کہ محض کلمہ پڑھ کر آپ کامل نہیں بن سکتے، بلکہ آپ کے جو معاشرتی تعلقات ہیں یا لوگوں سے آپ کے واسطے ہیں، فرمایا آپ کے بول چال کے اندر ایسا اخلاق ہونا چاہیے جو اخلاق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی بدولت ہی تو کفار کو اپنے قریب کیا. آپ دیکھیں نا کہ 1 ہجری سے لے کر 1 ہجری سے لے کر 8 ہجری تک کے معاملات ہیں، بیچ میں صلح حدیبیہ بھی ہے، غزوات بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئی ہیں. تو وہ لوگ جو دین اسلام کے قریب بھی نہیں آتے تھے، تو میرے آقا کا اخلاق دیکھ کر وہ کہتے پوری کائنات تو غلط ہو سکتی ہے لیکن ایک کالی کملی والے کے جو چہرہ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے. تو حضور کے اخلاق اور حضور کے کردار کی بدولت لوگ اسلام کے قریب آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. تو ہم بطور مسلمان ہمیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر راستے پر چلیں اور اس پر عمل کریں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. بیٹا آپ کا بہت شکریہ. اور جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روپانی فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے موجود ہے جس میں آپ اپنے عطیات جمع کروا سکتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ ہوگا. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر اور سیگمنٹ ہے رحمت سحر، اور ہمارے ساتھ بہت سارے مہمان تشریف رکھتے ہیں. لیکن جیسے کہ ماہ رمضان ہے تو اس حساب سے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کریں، کیونکہ ماہ رمضان میں جتنا بھی خرچ کرنا ہے گھر والوں پر تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہی وہ کہلائے گا. تو اس طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ بیوی بچوں یا ماں باپ کا خرچ اٹھانا کتنا اہم ہے کہ ماہ رمضان میں اس کو عبادت کا درجہ دے دیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے، تو اس میں میں آگے بات کر رہے تھے کہ کتنے قسم کے جو ہیں وہ ڈپریشنز کے کرائٹیریاز ہیں. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب کہ ڈپریشن کے کرائٹیریاز کیا ہیں؟ میم یہاں پہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ڈپریشن کسی بھی انسان کو سکتا ہے، بلکہ کوئی بھی ذہنی بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، اور اس میں ہم نے ٹیبو پہ اسٹگما پہ نہیں جانا. جیسے ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں نزلہ بخار کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کووڈ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ہم سب اس میں سے سفر کر کے گزرے. اسی طرح ذہنی بیماریاں ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہیں. تو اس میں ہمیں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ٹیبو نہیں بنانا چاہیے کہ یہ نفسیاتی ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا. اگر ڈپریشن کا ہم کرائٹیریا ڈسکس کریں تو بہت آسان ہے، اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لور ون جو ہے، ہمارے پیارے جو ہیں، اس میں سے کوئی سفر کرے تو ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، ہم اس کو سپورٹ کریں اور پروفیشنل ہیلپ کی طرف لے کے جائیں. تو سب سے پہلے لاس آف پلیجر ہوتا ہے، لاس آف انٹرسٹ ہوتا ہے، مطلب اس کی جو خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اس کو کر کے مزہ آ رہا ہوتا ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے، پڑھائی میں، کھیل کود میں، افطاری بنانے میں، سحری کھانے میں. تو وہ جب اس میں سے گزرتا ہے ڈپریسو فیز میں تو یہ اس کی ریڈیوس ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، انٹرسٹ نہیں رہتا اس کا. اور اس کے ساتھ 5 یہ 2 لازمی ہے اور 5 سمٹم ان میں سے ہونا لازمی ہے. ورتھ لیسنس فیلنگ ہوتی ہے، اپنے آپ کو بیکار سمجھتا ہے، شیم فیل کرتا ہے، گلٹ فیل کرتا ہے، پچھتاوا رہتا ہے، رونا بہت زیادہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرسٹریٹڈ ہونے لگتا ہے، برن آؤٹ ہونے لگتا ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے جھگڑنے لگتا ہے، بہت آرگیومنٹیو بحث کرنے لگتا ہے، یا بالکل میوٹ ہو جاتا ہے، آئسولیٹڈ رہنے لگتا ہے. اس کو یہ دونوں الگ قسم ہے، میوٹ ہونا اور زیادہ ایگریسو ہونا. جی بالکل. کچھ مریضوں میں
کچھ لوگوں میں بہت اگریسو ہو جاتے ہیں, فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں, اور زیادہ تر خواتین کی بات آج چل رہی ہے تو خواتین پیسو ہو جاتی ہیں, خاموش ہو جاتی ہیں, کسی کو جواب نہیں دیتی, الگ تھلگ ہو جاتی ہیں, بس جو کام کیا وہ کر کے سائڈ پہ ہو گئیں, تو اس سے وہ ان کی کارکردگی بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے. نیند ڈسٹرب, جسمانی صحت میں بات کریں آپ کے پلیٹ فارم سے بہت ضروری ہے کہ جسمانی صحت پہ ان کے سر میں درد رہے گا, کمر میں درد رہے گا, گردن میں درد رہے گا, ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوگی, متلی ہوگی بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹس, بہت ریسرچز کہہ رہی ہیں کہ جوائنٹس پین ہونے لگتا ہے, آرتھرائٹس ہونا شروع ہو گیا, وہ سمٹمز بھی سامنے آنے لگتے ہیں, یس ہونے لگے گا. یہ ڈپریشن کی علامات ہے. جب صبح اٹھیں گے تو فریش فیل نہیں کریں گے, ٹائٹ فیل کریں گے, تھکا تھکا ان کو محسوس ہوگا, فریشنس نہیں ہوگی, اور رونا بہت زیادہ آئے گا, زندگی بیکار لگنے لگے گی, موت کی خواہش بہت زیادہ ہونے لگے گی, سیوسائڈل آئیڈیاز, خودکشی کے خیالات زیادہ آئیں گے, اور خودکشی کے ریٹ بھی زیادہ ہوں گے. دنیا میں جو سیوسائڈ زیادہ اٹیمپٹ ہو رہی ہے, ایوری 40 سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی ایک شخص خودکشی کر رہا ہے اس دنیا میں, ٹھیک ہے, خواتین اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, سب ایکول ہے, مطلب ڈپریشن کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے. اچھا جی, ایک چیز اور ہے, ڈپریشن اٹسیلف وہ دیمک ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ کو چاٹتی ہے, اور جب چاٹ کے ختم, جب آپ سوچتے ہیں کہ کیا تھا تو وقت ختم ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے عدیل نظامی نے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور رقیہ رفیق نے, آپ نعت خواہ ہیں. عدیل, آپ سے مجھے یہ جاننا ہے, آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, یعنی آپ سوشل کام کرتے ہیں, ایسا کیا واقعہ ہو گیا تھا کہ آپ نے کہا کہ میں خود بھی سوشل ایکٹیوسٹ بنوں گا؟ 2022 کے اندر جو ہے ہمارے بلاک کے اندر گلبرگ میں میری رہائش ہے, وہاں پہ اسٹریٹ لائٹ کے ایشوز سے اور ڈفرینٹ جو ٹاؤن کے ایشوز ہوتے ہیں میونسپل سے ریلیٹڈ, وہ بہت زیادہ ہوتے جا رہے تھے. تو پھر ہم لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی, اور اسٹریٹ لائٹس کے حوالے سے میرا تھوڑا سا مطلب زیادہ آپ کہہ لیں گے ریسورسز ہیں کہ میں لگوا لیتا ہوں. صحیح, اور اس ٹائم علاقے میں بھی نہیں ہے, وہاں پہ بھی لگوا دیں. میں انشاءاللہ لگوا دوں گا. تو پھر ہم لوگوں نے ایک سسٹم بنایا کہ ہم نے خود لائٹیں خریدیں, ہم نے ٹاؤن سے گاڑی بلائی اور ان کو بھی پے کیا. اس وقت بہت برے حالات تھے, اس وقت بلدیاتی نظام نہیں تھا, تو ہر چیز جو ہے نا ہم اور اہل محلہ مل کے ان چیزوں کو لے کے چل رہے تھے. تو سلولی گریجولی چیزیں بڑھتی گئیں. پھر کچھ لوگوں نے سیوریج کے نظام کو سنبھالا, کچھ نے صفائی کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے. تو اس طرح سے گرپ کرتے کرتے پورے سینٹرل میں آج اللہ کا شکر ہے کہ ہر بلاک میں رسائی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا عدیل, ایک چیز ہوتی ہے کہ زیادہ تر خیال تب آتے ہیں گٹر کے ڈھکنے چوری ہو جاتے ہیں, پھر بندہ کہتا ہے سوشل ایکٹیوسٹ بن ہی جاؤ, کام صحیح ہو جائے گا. تو اب صحیح چل رہا ہے, اب صحیح چل رہا ہے. اور ایکچولی ہماری کراچی میں ایک پرابلم ہے کہ لوگ نا کمپلینس بھی نہیں کرتے, یو سیز میں نہیں جاتے, ان کو ویز نہیں پتہ ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں کون سا بندہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم نے اس پہ پوری اویئرنیس دی ہے. واٹس ایپ کے ذریعے ہم لوگوں کو بار بار اویئرنیس کرتے ہیں کہ آپ کے جو بھی ایشوز ہیں آپ جائیں ڈپارٹمنٹ سے رابطے کریں. تو اس سے ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اور اس کے تھرو کام ہوتے ہیں. اور اگر نہیں ہو رہے تو پھر آپ سے عدیل صاحب آپ سے رابطہ کریں, تو آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں. عدیل صاحب آپ کے سامنے ہیں, اسی لیے میں دکھا رہا ہوں, یہی ہے وہ شخص, اس کو پہچان لیں. آپ کے علاقے میں کوئی بھی مسئلہ تو ان کو لے کر آئیں. اسی کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے رحمت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت نہ ہو یا حمد باری تعالیٰ نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. تو رقیہ رفیق سے ہم کہیں گے کہ کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کے واسطے رحمت جناب سیدہ زہرا رسول پاک کی مدحت جناب سیدہ زہرا رسول پاک کی مدحت جناب سیدہ زہرا. زمانہ جب ستاتا ہے میں ان کو عرض کرتی ہوں, بچاتے ہیں میری عزت جناب سیدہ زہرا
زہرا رسول پاک کی مدحت جناب سیدہ زہرا جو سرداران جنت ہے نواسے ہیں محمد کے مگر حسنین کی جنت جناب سیدہ زہرا رسول پاک کی مدحت جناب سیدہ زہرا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے گھرانے کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو اس وقت درود پڑھا کیجئے، یہ بخشش کے لیے ایک ضامن ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، اور آپ دیکھ رہے ہیں نور سحر اور سیگمنٹ رحمت سحر، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ریگولر ماشاءاللہ سے مہمان ہیں ریحان صدیقی، جو کہ نقیب محفل ہیں. انہوں نے محفل کو کچھ رونق بخشیں گے، کچھ ہمیں سنائیں گے. تو السلام علیکم. جی میں ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہے؟ آپ کیا سنائیں گے ریحان بھائی؟ بندگی کا بس ایک یہی صلہ چاہیے. ریحان بھائی ہینڈ مائک آپ لے لیں، آپ کے پاس مائک ہوگا. بندگی کا بس ایک یہی صلہ چاہیے، عشق احمد سے دل کو جلا چاہیے، عشق احمد سے دل کو جلا چاہیے. اور یاوری گر محمد کی مقصود ہے، یاوری گر محمد کی مقصود ہے تو نام نامی سے پہلے بھی یا چاہیے، نام نامی سے پہلے بھی یا چاہیے. اور اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں. اور کیسے کہوں کہ مجھ پر نگاہ کرم نہیں، کیسے کہوں کہ مجھ پر نگاہ کرم نہیں. میں نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، میں نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا. مجھ پر نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں، مجھ پر نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں. سبحان اللہ. ریحان بھائی آپ جب بھی ماشاءاللہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تھوڑے سے ٹائم میں اتنا محبت بھرا پیغام دے کر جاتے ہیں، ہمیں اس طرف راغب کرتے ہیں کہ شاید ہم جس سے ہٹ رہے ہوں. میں آؤں گا عدیل بھائی کی طرف. عدیل بھائی یہ بتائیں کہ 2 سوال ایک ساتھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا جی، ایک تو یہ بتائیں کہ پیرنٹس آپ کے کتنے سپورٹیو ہیں اس چیز میں، اور ینگ جنریشن سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ اسٹارٹنگ میں پیرنٹس بڑے اینٹی تھے اس چیز کے کہ مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے رسپانسبلٹیز چھوڑ کے ان چکروں میں لگے ہوئے، کیونکہ ایک کام کے لیے بہت زیادہ فالو اپ کرنا پڑتا تھا. اور محلے کے جو لوگ ہیں ایکٹیو وہ مل کے ہم لوگ میٹنگس کرتے تھے تاکہ ہمارے جو کام ہے ان میں آسانیاں پیدا ہوں. اب تھوڑا سا بہتر ہو گیا پیرنٹس، اب وہ سوچتے ہیں کہ نہیں کہ اب اتنے عدیل ہمارا نہیں ہے دوسروں کا بھی ہے. ہاں وہ سمجھنے لگے ہیں کہ چیزیں، کیونکہ ان کو وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کو لوگ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے بیٹے کو یہ کام بولا تھا، یہ کام ہو گیا. تو ایک میں ہر بلاک کے اندر، ہر علاقے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہیں نا وہ اس چیز کو سمجھیں، اپنی ویلیو کو. ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے. اچھا پیرنٹس کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کرنے جاؤ تو مصیبت ہے، اور جب نہیں کرو تو پھر کہتے ہیں گلا مل گیا مجھے، دیکھو یہ کام کرنا تھا. تو کبھی آپ کے ساتھ ہوا ایسا؟ ایسا ہوا کہ ایک دن سنڈے کے دن ایک ڈپارٹمنٹ کا نام نہیں لوں گا میں، ڈسکلوز نہیں کروں گا. نہیں بری بات ہے، نہیں لیتا ہوں ویسے بھی. تو وہ انہوں نے ہماری کمپلین کے اوپر نا فالو اپ نہیں کیا. تو ریسورسز تھوڑی سی اب اللہ کا شکر ہے ہو گئی ہیں بہتر. تو وہ سنڈے کے دن اپالائز کرنے گھر پہ آ گئے. تو میں سوتا ہوا اٹھاؤں اور مجھے بیل بجی، امی نے مجھے بولا کہ جاؤ ذرا باہر، اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ آئے ہوئے ہیں. میں نے باہر نکل کے دیکھا تو وہ اپالائز کر رہے ہیں کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی. تو اس دن مجھے پتا چلا کہ مطلب کچھ اور بہتر کر سکتا ہوں. آپ سے میں سب کے نمبر لیتا ہوں. چلیں اس طرح بات ہے. ڈاکٹر صاحب سے میں ابھی بریک میں ڈسکس کر رہی تھی کہ مینٹل ہیلتھ کی جہاں تک بات آ رہی ہے، ماشاءاللہ رمضان کا سماں ہے، نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں، نقیب محفل ہیں، تو ویسے ہی بڑا اچھا سا ایک ہیلنگ سی ہونے لگتی ہے. تو اس بارے میں بھی بات کرنا چاہیے کہ رمضان میں رمضان کی جو مصروفیات ہیں اس سے ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں فاسٹنگ کا تو جہاں روزے کی ہم بات کرتے ہیں وہ نہ صرف ہمارے جسم کے پازیٹیو افیکٹ کرتا ہے بلکہ ہمیں ذہنی طور پہ بہت پرسکون کر رہا ہوتا ہے، ہمیں ایموشنل طور پر ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے ایموشنس کو.
اگر ہم رمضان کی برکتوں کی بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ کا سیگمنٹ چل رہا ہے، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر آ رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے یہاں پہ، تو میں خود بہت ایموشنلی اسپریچولی ہیل فیل کر رہا ہوں ماشاءاللہ. اور جب ہم بات کرتے ہیں ریلیجن کی، ریسرچز کہتے ہیں کوئی بھی ریلیجن، ہم تو ایز اے مسلم اس کو زیادہ وہ کر رہے ہیں، کوئی بھی ریلیجن ہے جو اس کو فالو کرتا ہے تو وہ اس کے ذہنی امراض میں جانے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور جس کے عقائد مضبوط ہوتے ہیں، بلیف سسٹم بنتا ہے. ابھی ہمارے ساتھ سر بات بتا رہے تھے کہ لوگ کمپلینس کم کرتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ اتنے ہو گئے ہیں. اور جہاں میڈیا ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا رول پلے کر رہے ہیں، آج مینٹل ہیلتھ پہ آپ نے پروگرام سیگمنٹ رکھا ہے، اور اس کا پورا سر آپ کو جاتا ہے سہرا، کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم اس چیز پر بھی اویئرنیس دے سکتے ہیں لوگوں کو، کہ آپ جو ہیں جس طریقے سے آپ گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو محبت سے، پیار سے. آپ کا ایک جو اورا ہے نا، وہ تو مجھے لگ رہا ہے 75% تو ڈپریشن وہیں ختم ہوگا، 25% آپ دکان ان کا بھی فارماسیوٹیکلز کا بھی آپ فائدہ کروا دیتے ہو. اور ابھی گھر جانے کے بعد نیکسٹ ڈے کا میں نے آپ سے اپوائنٹمنٹ لے لینا ہے، مجھے تو اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کے، میں اور اچھا لگنا چاہتی ہوں. بالکل. دیکھیں جب ہم ریلیجن کی یہاں بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کو دیکھتے ہیں، پہلے مفتی صاحب نے بیان کیا اخلاق کی بات کی، سائیکالوجی بھی تو یہی چیز بتا رہی ہے نا، ہم سائیکو تھیریپی میں بھی یہی سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایویڈینس کے بیس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم مورل ویلیوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ریلیشن کو کیسے اسٹرانگ کرنا ہے. یہاں بات ہوئی تھی حسن اخلاق سے پیش آنا ہے. رمضان ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ ٹالریٹ کرنا، لیٹس گو کرنا. کسی نے آپ سے بدتمیزی کی ہے، آپ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا ہے یا آپ کے خلاف کچھ کر رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ریلیجن تو سکھا رہا ہے معاف کریں، ریلیجن تو کہہ رہا ہے لیٹس گو کریں. سائیکالوجی کیا کہہ رہی ہے؟ اگر آپ لیٹس گو کرتے ہیں تو آپ کی انرجی سیف ہوتی ہے، اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ کی ذہنی سکون آپ کو حاصل ہوتا ہے، اور آپ کی جو انرجی ہے، جو آپ کا پازیٹیو اورا ہے، وہ اور انہانس ہوتا ہے. اسی طرح ریسرچز پروف کرتی ہیں، سوچ کی بات آئی تھی نا، ہمیں تو کہا گیا ہے کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو. یہاں پہ کوگنیٹو بیہیویئر تھیریپی آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی تھاٹس کو پازیٹیو کرتے ہو، ٹھیک ہے، اچھا سوچتے ہو، تو اس کا ایک اپنا کیمیکل ہمارے برین کی کیمیکل پہ افیکٹ ہوتا ہے، ہماری باڈی پہ افیکٹ ہوتا ہے، اور ہمارے سراؤنڈنگ میں جو ریلیشن ہے وہ بھی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، اور اچھے افیکٹ ہوتے ہیں. مثلاً اگر انسان پازیٹیو سوچتا ہے، آپٹیمسٹک سوچتا ہے، تو برین کے جو نیورو ٹرانسمیٹر ہیں سیروٹونین اور ڈوپامین، وہ فری میں ریلیز ہونے لگتے ہیں. اگر ہم اسمائل دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے کو کیا کہا ہے؟ صدقے کی بات چل رہی تھی نا، پہلے بات چل رہی تھی، ضروری نہیں ہم پیسے ہی دیں، رستہ دے دینا صدقہ ہے، رستے سے تکلیف دے چیز اٹھا لینا صدقہ ہے، مسکرانا صدقہ ہے، کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے. تو اس میں ہمیں میڈیسنز کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی وہ سائیکیٹرک میڈیکیشن اس وقت نہیں لینی. اگر ہم خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، اچھے طریقے سے ملتے ہیں، تو یہاں سے فری میں ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں ہمیں مسافہ کرنے کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، مسافہ کرنے سے یہاں پہ فری میں آکسی ٹاکسن ریلیز ہوتا ہے، اینڈروفین کیمیکلز ہیں وہ فری میں ریلیز ہو رہے ہیں. اگر ہم اچھے طریقے سے مسافہ کرتے ہیں، عید پہ کہا گیا گلے ملیں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 بار ہم گلے ملتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے، جس کو کڈلنگ تھیراپی بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کم ہوتا ہے، اسٹریسز کم ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے کلچر میں جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فیملیز آ جاتی ہیں، لوگ ملتے ہیں، گلے لگتے ہیں، اس کی دھراس بناتے ہیں. کوئی ٹراما ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ہمارے کلچر کی پازیٹیو یہ چیز ہے. اگر ہم ابھی کراچی میں بہت اچھی بات ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب بائکس والے، گاڑیوں والے رک جائیں گے، آپ کی ہیلپ کرائیں گے. رمضان افطاری میں آپ دیکھیں سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو گاڑیوں میں افطاری دے رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں آ جائیں ہمارے دسترخوان پہ آ جائیں، کہیں اور ایسا ملے گا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ پازیٹیو چیزیں ہیں، یہ سب ہمیں کیا کر رہی ہے؟ مینٹلی ہیل کر رہی ہیں. ماشاءاللہ. اور اس کو اگر ہم اس طرح لے کر چلیں کہ ہمارے دین نے ہمیں 1400 سال پہلے سکھلا دیا کہ کرنا کیا ہے، لیکن ہمیں عمل جامہ سائنس نے پہنایا، جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ 1400 سال پہلے کہا گیا کہ کھڑے ہو کر پانی مت پیو، یہ مکروہ ہے. اور اب سائنس نے پروف کیا کہ جب آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو آپ کی کارٹلیج ختم ہوتی ہے، یعنی گھٹنوں کے اندر سے مادہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہم نے سائنس کو مانا 1400 سال پہلے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا. تو یہی چیز ہوتی ہے. آپ کی طرف آتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ایک دم سے ڈومیسٹک چینج آیا اور آپ جو ہیں وہ ٹورڈز ٹو سوشل ایکٹیوسٹ کی طرف چل پڑے؟ وہ یہ تھا کہ ہمارے محلے کی کمیٹی بنی گلبرگ کے اندر، اور لوگوں نے جو ہے نا ڈفرینٹ لوگوں کو جمع کیا ایک پارک کے اندر، اور مجھے بھی بلایا گیا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا کروا سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کام کروا سکتا ہوں، لیکن اکیلا نہیں کر سکتا. اس میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپلیکیشن لکھنے کی عادت ہونی چاہیے. ڈی سی آفس ہو یا ٹاؤن آفس ہو، لوگ اپلیکیشنس پہ کام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان ریٹرن جب آپ کو اپلیکیشن کسی ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں نا، تو آپ کے پاس پروف ہوتا ہے. آپ اس پروف کو لے کے جائیں،
آپ بتائیں کہ بھائی میں نے یہ پرابلم میری ہے یا یوسی کے اندر میری پانی کا لائن کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ ہے. لوگ اس پہ کام ہی نہیں کرتے, لوگ چاہتے ہیں کہ فون کالس پہ کام ہو جائے, اور جو کہ نہیں ہو پاتے. اب یوسیز آئی ہیں, بلدیاتی نظام تھوڑا بہتر ہو گیا ہے, اور ابھی سنوائی بھی ہو جاتی ہے, لوگوں کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت لاسٹ کے کچھ ایئرس کے اندر کام نہیں ہو رہے تھے, تو بڑی مشکل سے عوامی پریشر کے تحت جو ہے نا ان کاموں کو ریزالو کیا گیا. تو میں اکیلا نہیں ہوں, میرے پیچھے پورا بلاک ہے, اور پورا سینٹرل کے تمام جتنے 22 بلاکس ہیں ان میں سے تقریباً 6 بلاکس کے اندر جو ہے نا لوگ جانتے ہیں مجھے. آپ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے بلاکس ہیں, وہ اینٹوں والے بلاک لوگ کام خراب ہو جاتا ہے یہاں پہ, تو مطلب لوگ آپ کے ساتھ جو مل کر کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ ایک بات بہت اچھی عدیل آپ کی کہ آپ کریڈٹ خود نہیں لے رہے. نہیں, میں مطلب لوگ ہوتے ہیں کہ جو کریڈٹ لے لیتے ہیں, اس طرح کرتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید ترقی دے گا جب آپ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایک ساتھ جو ہیں وہ مجھے یہ بتائیں, آپ سے ایک کوشچن میرا ہے آؤٹ آف دا وے جا کے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا آج کل کی جو امیاں بچوں کو پال رہی ہیں, پہلے کی جو امیاں تھی وہ یہ کہتی تھی کہ روزہ رکھو مضبوط انسان بنو گے, مضبوط عورت بنو گے. آج بچے کو سکھاتے تھے لڑکے کو کہ تم کل کے مستقبل کے باپ ہو, بیٹی کو سکھاتے تھے تم مستقبل کی ماں ہو, تمہیں یہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا رمضان کے اندر اگر کوئی فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے اور اس کو اگر تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے, تو کیا روزہ رکھنے سے اور مسائل بڑھتے ہیں, یا روزہ رکھنے سے اٹسل بچے پہ اچھا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں, اس میں اگر ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں, سحری کے بارے میں کہا گیا کہ سحری کھاؤ, اس میں برکت ہے, ٹھیک ہے. اور جو ٹائم خدا نے سلیکٹ کیا ہے یہ وہ اور ہے. اگر ہم لیٹ سحری کرتے ہیں, مین اذان سے پہلے سحری کرتے ہیں, تو اس میں زیادہ برکت کہا گیا, ثواب زیادہ کہا گیا. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہماری برین کی فریکوینسی بہت اچھے لیول پہ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ڈیلٹا سے الفا لیول پہ آئی ہوتی ہے, اس وقت ہماری پرفارمنس لیول اچھی ہوتی ہے. میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری برین فزیولوجی پلس ہماری نیورولوجی دونوں کنیکٹڈ ہیں. ہم اس وقت جب کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی پہ بھی اچھا افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کی بات روزے کی پھر اسٹیجز ہے نا پریگنینسی کی, اگر انیشیل فیز میں ہے, ڈیورنگ میں ہے, اچھی ان کی ڈائٹس ہیں اور وہ لے رہی ہیں, تو ان کی بچے کی صحت پہ بھی اچھا اثر ہوگا, اور مدر کے بھی اس پہ اچھا اثر ہوگا. اور بیچ میں فاسٹنگ ہے, اس میں وہ آئلی چیزیں نہیں لے رہی, جنکس فوڈس نہیں لے رہی, انہوں نے پرہیز کیا, اور افطاری کے بعد فروٹس لینی ہے, کھجور لینی ہے. کھجور میں بہت زیادہ پوٹیشیم ہے, زنک ہے, فاسفورس ہے, تمام ہیلدی ڈائٹ کی چیزیں وہ تو لینی ہی چاہیے. اور ہیلدی فروٹس لے رہی ہیں, پھر اس کے بعد لیکوڈس لے رہی ہیں, تو وہ تمام بیبی کے لیے بھی اور مدر کے لیے بھی افیکٹو ہے. ایک بہت اہم سوال ہے کہ روپانی فاؤنڈیشن اگر ایسے کوئی فورمز پہ کوئی رکھتے ہیں, کس طریقے سے ان کو ڈاکٹر سے بات ہو سکتی ہے ان کی, یا آپ کیا سیشنز رکھواتے ہیں, اور کچھ میڈیسنز کی سپلائی بھی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے اس میں روپانی فاؤنڈیشن کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے, روپانی فاؤنڈیشن مدر اینڈ چائلڈ دونوں پہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے. پریگننٹ مدر کی بھی سائیکو ایجوکیشنز ہو رہی ہیں, آفٹر برتھ کے جو چیلنجز ہوتے ہیں ان پہ بھی کام کر رہے ہیں. ابھی میں سر سے یہی ڈسکس کر رہا تھا, بہت ساری چیزوں پہ کام کیا جا رہا ہے, نہ صرف کراچی میں بلکہ گلگت بلتستان میں بھی روپانی کی اچھی برانچز کام کری, جہاں پہ سب سے زیادہ ریشو سیوسائڈل ریشو ہائی ہے. وہاں پہ روپانی کا بہت بڑا کنٹریبیوشنز ہے اس وقت جو کام کر رہی ہیں وہاں کے یوتھ کے ساتھ, مدرس کے ساتھ, بچوں کے ساتھ. اور یہ اس طرح کے این جی اوز اور پاکستان میں کام کر رہی ہیں. میں آپ کے چینل سے توسط سے بات آگے بڑھاؤں گا. سر والی بات ہم رپورٹ نہیں کرتے. شاید میری ٹیچر دیکھ رہی ہوں, وین آئی واز ان ماسٹر کلاس, تو ہماری ٹیچر نے کہا تھا کہ آپ کی کوئی پرابلمس ہوتی ہیں تو آپ رپورٹ کیوں نہیں کرتے. اگر آپ کے علاقے سے 500 اپلیکیشنز چلی جائیں ڈی سی آفس میں یا ایس ایس پی آفس میں, تو 500 اپلیکیشن پہ کیا ایکشن نہیں ہوگا؟ اگر ہم لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں کرا, ہوپ لیسنس آ رہی ہے نا. بالکل. اچھا, یہاں پہ ہم سوشل میڈیا کو بھی کریٹیسائز کریں گے. سر یہاں پر ٹائم ختم ہو جاتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ دونوں نے ہمیں جوائن ان کیا, آپ دونوں کا بہت شکریہ. عائشہ جی آپ کا بہت شکریہ, اور کہ انشاءاللہ ہوپ ٹو سی یو اگین انشاءاللہ. بس آپ 1 منٹ دیں گے تو ہم ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف آ جائیں. 1 منٹ میں ہی ہم نے بریک پہ جانا ہے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جی اسی کے ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ عدیل بھائی جو کہ اس وقت ہمارے پی سی آر میں موجود ہیں, موین بھائی کیمرے پہ موجود ہے, رومیل بھائی ہمارے جو ہیں وہ آڈیو پہ موجود ہے, زین العابدین کیمرے پہ موجود ہے, تمام ٹیم جو کہ اس وقت مل کر کام کری ہے کہ نور سحر کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو ان تمام کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ یہ پوری محنتی ٹیم محنت کرتی ہے تو ایک ٹرانسمیشن آپ تک پہنچتی ہے. ان کے سوا ہم کچھ بھی نہیں. اور ایم سی آر پی سی آر میں سمپل یہ بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے گیٹ پر گارڈ بیٹھے ہیں ان سے بھائی سے لے کر تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.